میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں, مجھے بچپن میں اسٹیمرنگ کا پرابلم تھا. سو فار 10 years آئی اسٹیمرڈ اینڈ آئی اسٹرڈ اینڈ مجھے کلاس روم کے اندر میرا مذاق اڑتا تھا. کلاس نرسری سے لے کے کلاس 10 تک I couldn't get a sentence out of my mouth. Not because I couldn't speak. I could read, لیکن میرا جو انگلش کا پیریڈ تھا نا وہ ورسٹ ہوتا تھا. I hated my English teacher. کیونکہ وہ کیا کرتی تھی کہ بیکاز ہم لوگ نا اصل میں اب میں آگے بیٹھا ہوں نا تو you stand up, start reading. اب ان کا کام تھا کہ وہ بچوں کو پڑھائی پہ لگا کے وہ خود پتہ نہیں اخبار پڑھتی تھی یا ریڈر ڈائجسٹ پڑھتی تھی یا واللہ والا, تو وہ کہتے اسٹارٹ ریڈنگ. اب ناؤ میں پڑھ رہا ہوں اور پہلا ورڈ لکھا ہوا ہے دا, کیا مجھ سے دا ہی نہیں پڑھا جا رہا اور میں دا پہ پھنسا ہوا ہوں. 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ 50ویں سیکنڈ میں جا کے نا کلاس کے اندر اب وہ ہنسی مذاق شروع ہو گیا یار. اچھا تو آئی وڈ 2 کیمپس بن جاتے تھے, ایک وہ جو کہ فیور کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو ہیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, ہیٹرز گونا ہیٹ. سو آئی ہیڈ سم پیپل ہو ور آلویز لائک کرٹیسائزنگ, اوے فلانے ڈمکانے یہ وہ, تو باقی کہتے یار کوئی بات نہیں یار, اٹس اوکے یار بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں یار, اٹس اوکے اوکے. اب تب تک میں ذلیل ہو چکا ہوتا تھا اور تب ٹیچر کو جا کے 55 سیکنڈ پہ سمجھ آتی تھی کہ معاملہ کیا ہو گیا. اوکے یو سٹ ڈاؤن نیکسٹ. اچھا I was such a forgettable character کہ even if I was change my seat the next day میں کہتا یار ادھر سے اٹھاتی ہے میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. اس دن ٹیچر نے کہا نا یہاں سے شروع کریں گے آج. اچھا میں کبھی پیچھے بیٹھ جاؤں کہتی ادھر سے شروع کریں گے. میں کہتا تھا یا اللہ یا اس کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. تو یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرے لیے نا growing up it was tough and you know I had this type under deep inner ایک resentment سی بن رہی تھی کہ why me میں نے کسی کا کیا بگاڑا. I'm just a kid. ٹھیک ہے, میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا. And now I have a type of disability for which I'm mocked. And the problem also was کیونکہ میرے فادر آرمی میں تھے, we kept moving from place to place. ٹھیک ہے نا, تو جب مشکلوں سے جا کے میں ایک اسکول میں سیٹ ہوتا تھا پورے سال کی, اس کے بعد نا کیونکہ after a while you are not a novel item anymore because لوگوں نے اب جتنا مذاق لگانا تھا کر لیا, سال ہو گیا بس ٹھیک ہے چھوڑ دو, جان چھوڑ دو اس کی. We move schools, we go to a new school and now the whole thing starts over again. So I thought پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کوئی ایشو چل رہا ہے. Anyway کلاس 10th میں آ کے میرے فزکس کے سر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے جہاں پہ بھی وہ ہیں اور ان کا بہت اجر دے. انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھا کریں. I have no idea what you're talking about. He said رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. He wrote it on a piece of paper and gave it to me and he said صبح شام یہ دعا پڑھا کرو. اینڈ دیٹ امپاورڈ می بیکاز ہی سیڈ کہ یو نو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ پرابلم تھا جو آپ کو ہے. تو اب آپ کہیں 10 سال. اچھا اس کے بعد نا جب میں اپنا او لیولز میں نے کمپلیٹ کیا اور پھر جب میں باہر آؤں آئی گاٹ مائی اسپیچ بیک آل آف اٹ. اینڈ اس کے بعد سے میں نے اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان کو کہا کہ یار جہاں پہ بھی کوئی ڈبیٹ کمپٹیشن, ڈیکلیمیشن, شو ہوسٹ کرنا ہے, ڈرامہ, پوئٹری ریسائٹل, میرا نام آپ نے پہلے لکھوانا ہے, بتانا مجھے بعد میں. اور میں تب سے بولنا شروع ہوں اور اینڈ ہیونٹ شٹ اپ سنس. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے کوئی پوچھے یار وہ جو تمہارا 10 سال اذیت میں تم نے گزارے اینڈ اٹ واز پینفل, اٹ واز ویری ایموشنلی بہت اسٹریسفل تھا. میں کہتا ہوں اٹ واز اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. یو نو وائی؟ بیکاز وہ جو 10 سال تھے نا انہوں نے میری چمڑی اتنی سخت کر دی ہے کہ now in the field of dawah you actually get a fair share of haters as well. So I know a lot of people appreciate you but then you get your haters as well. تو میری چمڑی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ it doesn't faze me at all, like at all. Literally میں آپ کو کبھی اپنے انسٹاگرام کے اوپر میسیج دکھاؤں گا, کبھی کبھار haters کے آتے ہیں تو انہوں نے نا گالیاں نکالی ہوتی ہیں, باقاعدہ گالیاں نکالی ہوتی ہیں. اینڈ سم ٹائمز آئی شو دیم ٹو مائی وائف کہ یو نو دس از ٹو ہمبل می. ٹھیک ہے, تو میں دکھاتا ہوں کہ اتنی کتنی گالیاں کیوں دے رہے ہیں, کہتے بس کیا کروں میں. بٹ لٹرلی آئی ڈو اٹ ود اے اسمائل آن مائی فیس. مجھے بالکل رائی برابر فرق نہیں پڑتا. اینڈ آئی تھنک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہز اون ڈیوائن وزڈم واز پریپیئرنگ می فار سم تھنگ فار بگر. سو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سم ٹائمز لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے بہت بری ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر جائیں تو اس میں خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار دیکھو یہ صومالیہ میں بچے بھوکے مر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مرنے دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ انٹروین ہی نہیں کر رہا. تو دیکھو WHO کی رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں وی ہیو 3 times the food on this planet required to feed planet Earth. 3 گنا خوراک ہے یہاں پہ, جو گندم ہے, جو میٹ ہے, جو ڈیری ہے, جو پولٹری ہے, یہ سارا ملام لوگ آپ دیکھیں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں. وی ہیو 3 times the food source than this planet. تو اب سوال ہم اللہ سے نہیں کریں گے, اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہیں میں نے خوراک تو پوری دی تھی, پھر تم بتاؤ کہ یہاں پہ تمہارے پلانٹ پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بھوک سے مر رہے تھے اور کچھ ایسے تھے جو کھا کے مر رہے تھے. بالکل صحیح. آپ دیکھو امریکہ کے اندر, دبئی کے اندر, مختلف پارٹس میں اوبیسٹی سچ اے ہیوج پرابلم. وہاں پہ لوگ ہر چیز کو نا اپ سائز اور سپر سائز کرا رہے ہوتے ہیں. دے آر لٹرلی, آپ 14 سال کے بچوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہا ہے.
یہ کب ہوا ہے کبھی انسانی تاریخ میں؟ تو وی ہیو ناؤ یعنی کچھ بچے ہیں جو کھا کھا کے مر رہے ہیں، اینڈ اٹس اے ہیوج پرابلم بائی دا وے. اور دوسری طرف بیچارے میل نیوٹریشن ہے. تو اللہ سوال ہم سے کرے گا، ہم اللہ سے سوال نہیں کریں گے. اینڈ فائنلی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فری ول دیا نا. تو آپ نے کہا ریپ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو بہن نے سوال کیا، میں کہتا ہوں چلیں آپ کا ورلڈ ویو نافذ کر دیتے ہیں. یہ جو ابھی احمد بھائی بھی کہتے ہیں نا، چلیں آپ کا ورلڈ ویو نافذ کر دیتے ہیں کہ ریپسٹ جو ہے وہ جیسے ہی اس کو ریپ کا خیال آئے اللہ تعالیٰ اس کو جلا کے راکھ کر دے. وی وڈ آل ڈائی. بالکل صحیح. وی وڈ آل ڈائی. بیکاز ابھی آپ کو مطلب میں احمد بھائی کا نا گریبان پکڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور میں مشکل سے بس کافی پکڑا ہے میں نے، کیونکہ اللہ نے مجھے روک دیا. تو میں ان کو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے، اللہ نے مجھے روک دیا کیونکہ دیر از نو ایول ہیپننگ ایٹ آل. پھر تو بڑے سوال ریز ہوں گے نا کہ چور جو ہے اس کا ہاتھ کیوں نہیں فالج کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہاں. پھر فلانا بندہ جو برائی چگلی کرنے لگا اس کی زبان کیوں نہیں کٹ جاتی؟ پھر آپ کی فری ول چلی جائے گی. میں آپ کو یہ بتا دوں، پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سارے فرشتے بن جائیں گے. مطلب بیسکلی اینڈ دی پرپس فنش the crux is کہ پھر we will all be angels because there is no bad speech, there is no foul action, there is nothing happening. So then we are angels basically. پھر تو ملائکہ ہیں نا سارے. ہم تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. ہم تو کوئی نہ کوئی برائی کر رہا ہے، نہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، نہ ریپ کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آزمائش میں ڈالا ہے ہمیں. یہ ایک آزمائش ہے، ایک ابتلا ہے دیکھنے کے لیے کہ who is actually worthy of paradise.